حضرت شاہ سلمان توسوی امام الاولیاء پیر پھٹان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سناتا ہوں. آپ کا حجام، آپ کے بالوں کی حجامت کرنے والا، اس کا چھوٹا بیٹا 2 سال کا بیٹا اپنے گھر سے باہر نکلا، وہ نائی، وہ حجامت کرنے والا شخص، اس کا بیٹا غائب ہو گیا. اس دور میں پولیس کا اتنا اثر رسوخ یا اتنا معاملات نہیں تھے. اس نے ڈھونڈا محلے میں، گلیوں میں، اپنے دائیں بائیں سارے گاؤں میں لوگوں کو بتا دیا اور بتایا کہ شاہ سلمان توسوی حضرت پیر پھٹان رحمت اللہ تعالی علیہ کو تشریف والے، کہا میں ان کا مرید خاص ہوں، میرا 2 سالہ بیٹا گم ہو گیا. بڑے جتن کیے، جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی پتہ لگوایا، لیکن چھوٹا ننھا بچہ وہ مل نہ سکا، گم ہو گیا. بیوی نے کہا تم اپنے پیر و مرشد شاہ سلمان توسوی کے پاس جاؤ، جا کے انہیں سارا احوال بتاؤ. بیوی نے کہا تمہارے جو مرشد ہیں وہ بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں، تم ہر گھڑی مجھے ان کی کرامتیں سناتے رہتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہو. جاؤ نہ، جا کے اپنے پیر کو بتاؤ، اگر تمہارا پیر بھی یہ کام نہیں کر سکتا پھر تمہاری یاری کا فائدہ کیا ہے. آگے وہ مرید بھی صادق تھا، کہنے لگا نہیں سوچا، دیکھیے نا میرے مرشد کو ہر بات کی خبر ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے. ایک بیویاں جو ہوتی ہیں نا، جنہوں نے قرآن پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ اور کچھ تفسیر پڑھی ہو، سیرت فاطمہ پڑھی ہو، تو وہ پھر مائیں اسی طرح کا انداز اپناتی ہیں. لیکن جنہوں نے دین کا کو راستہ ہی نہ دیکھا ہو اور سارا ٹائم آج کل کی طرح اگر ٹی وی ڈراموں پہ گزرتے رہے تو انہیں کیا پتا کہ سیرت فاطمہ کیا ہوتی ہے. میری بات سن رہے ہیں نا توجہ سے. اب بیوی نے وقت گزرتا گیا، بھائیو 2 سال کا بچہ گم ہوا. اس حجام کا یہ نائی نے سمجھانے کے لیے کیا، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا لگے گا حجام کسے کہتے ہیں، بال کاٹنے والے. اب میرے ماموں جان خواجہ محمد شفیع مدنی رحمۃ اللہ وفات پا گئے. اب کئی لوگ ان کو جانتے ہیں، بیٹھے ہوئے یہاں. وہ کسی کو کہتے تھے کہ بھئی پونچھی اور نائی کسی کو نہ کہو، سمجھانے کے لیے کہو جب کوئی سمجھے نہ. میں نے پوچھا ایک بار کہ ماموں جی کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ آئی. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے، برادری کی سب نے آج مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کائنات کا سب سے گندہ انسان وہ ہے جو اپنی برادری اور دولت پر اور اپنے کسی عہدے پر گھمنڈ کرے. سب سے برا انسان کائنات کا یہ لکھا حدیث میں کیا. اور اولیاء اور صوفیاء علماء سب کو ارشاد آج نہیں کرنا نا اپنے آپ میں. چونکہ جب آپ یہ کہو گے تو مجھے کہو گے خطیب صاحب کہ ہمیں جواب دو، میں کہوں گا کس بات کی اطلاع ہے؟ یہ جو گاڑی ہے میرے پاس، جسے ایک چکر لگے تباہ ہو جائے، یہ برادری میں ہی رہتا ہے. تو جب مرے گا تو میں کہوں گا کہ بچاؤ اس میں سانس ڈالو، ساری برادری مل کے نہیں ڈال سکی، تو تکبر کس بات کا؟ یہ بنگلہ کوٹھی چلو اس پہ بڑے عہدے پہ، لیکن جب میں اور آپ مریں گے تو مجھے کہنا مجھے وہ خطیب صاحب جا رہے ہیں، نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ جنازہ جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جب بیر سے لاجیاکت باپ نے مری، لوگوں نے کہا ڈیڈ باڈی جا رہی ہے. یہ کسی نے کہا کہ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم کا جنازہ جا رہا ہے تو لوگوں دنیا کے عہدے پر یہیں پہ رہ جائے گا. اس لیے یہ چھوڑے کہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی عزت نہیں کروں گا. میرا بڑا وقار ہے، اور جس ناپاک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے اسی سے وہی پیدا ہوا. مقبول کس بات آئے تو وقت 18 سال گزر گئے. بولو کتنے؟ 18 سال. وہ نائب و حجام حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں گیا، حجامت کرنے لگا. آپ نے کہا میرے حجام، میرے پیارے بھائی، میرا سر مونڈ دو. سر کو مونڈنے لگا، اس طرح لگایا. آدھا سر مونڈا تھا، بچے کی جدائی نے دل میں ہنگامہ برپا کر دیا. جدائی نہ برداشت کر سکا، درد آنسوں کی شکل اختیار کرتا ہے. آنسوں اس حجام اور نائی کی آنکھوں سے نکل کر
حضرت شاہ سلمان توسوی کے سر پہ آگے گرے جہاں سے بال مونڈے ہوئے تھے، گرم گرم آنسو لگے۔ آپ نے پوچھا میرے خادم کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا گھبرانا، آگے سے کہنے لگا حضرت جی آج میری بیوی کئی سالوں سے مجھے تانے دیتی ہے کہ تو شاہ سلمان توسوی کا مرید ہے، آج تک تیرا بیٹا نہ ملا، 16 سال ہو گئے بیٹے کو جدا ہوئے۔ حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او میرے خادم فکر نہ کرو، گھبراؤ نہ، تم پہ اوپر خدا کی طرف سے آزمائش تھی، تم میرا سر مڑنا چھوڑو، اپنے گھر پہنچو، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے تمہارا بچہ تمہارے گھر آ جائے۔ پیار سے اب وہ مرید بھی بڑا پکا، آج کل تو مرید پیر اکثر یہی حال ہو گیا نا، یقین، وہ بزرگ کہتے ہیں یقین بڑا یا پیر بڑا، مرید توڑنا شروع ہو گیا۔ اے حجام، اے نائی بال کاٹنے والا، عقیدہ کتنا پختہ ہے، پختہ اس نے گھر کی طرف توڑ لگا دی۔ اپنے گھر کے باہر پہنچا دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا، چھت پر بھی لوگ، عورتیں چھتوں پہ آئی ہوئی ہیں، گھر کے صحن کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، کہتا ہے لوگوں میرے گھر کے باہر کیا دوڑتے ہو؟ لوگوں نے کہا او حجام، او بالوں کو کاٹنے والے، آج عجیب بات ہم نے دیکھی ہے، ایک نوجوان تر و تازہ چہرے والا، 18-20 سال اس کی عمر معلوم ہوتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، تیرے گھر کے صحن کے باہر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خادم دوڑتا ہوا گیا شاہ سلمان توسوی کا، وہ نائی بالوں کی حجامت کرنے والا، چار کے دیکھتا ہے گھوڑا باندھا ہوا ہے اور صحن میں بچہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا۔ اب یہاں شناخت کی ضرورت تو نہیں تھی نا، دونوں نے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، بدنگیر ہو گئے۔ یہاں تو پردے سے بچہ 7-2 سال بعد آئے تو جدائی میں ماں باپ کا کیا حال بنتا ہے، اور اس وقت باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ 18 سال گزرنے کے بعد بیٹے کو اپنی چارپائی پہ صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہے میرے بیٹا بتاؤ کیسے گئے تھے، ہوا کیا؟ کہنے لگا باجی میں 2 سال کا تھا، آپ کے گھر سے باہر نکلا، مجھے یہ نہیں پتا مجھے اس وقت کون لے گیا، میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے جن لوگوں نے مجھے اٹھایا وہ سکھ تھے، اور سکھوں نے مجھے اغوا کر کے اپنے گھر میں رکھا، وہ مجھ سے کام کرواتے تھے اور مجھ پہ تشدد بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خادم نے پوچھا بیٹے بتاؤ پھر گئے کیسے، آئے کیسے؟ کہا باجی جانے کا نہیں پتا، بچہ تھا، آئے کیسے ہو؟ آگے سے وہ جو نائی حجام تھا جب اس نے یہ پوچھا بیٹا بتانے لگا اے میرے ابا جی آنے کی بات صرف اتنی سی ہے، میں اس سکھ جو میرا سر تھا، جو میرا قوس تھا، میں اس کے گھر میں موجود تھا، وہ تیار ہوا، مجھے کہنے لگا میرا گھوڑا تیار کر، مہار تیار کر، میں نے سواری کو تیار کیا، جب سواری تیار ہو گئی تو اے میرے ابا حضور اس کے بعد یہ ہوا، اچانک میں نے دیکھا ایک خدا کا ولی آیا، نورانی چہرے والے بزرگ آئے، نہ آسمان گھر کا وہ چھت پھٹا، نہ دروازہ کھلا، میری سواری پکڑ کے مہار پکڑ کے بالکل گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، میری آنکھیں دروازے پہ جمی ہوئی تھی، نہ کوئی آسمان سے آیا، نہ چھت پھٹا اور نہ کوئی دروازے سے اندر آیا، ہاں وہ نورانی چہرے والے بزرگ مجھے نظر آئے، اے ابا جی انہوں نے وہاں سے مجھے اٹھایا، باپ کہنے لگا بیٹا اگر میں تمہیں اس بابے کے پاس لے چلوں، اس ولی کے پاس لے چلوں کیا پہچان لو گے؟ بیٹا کہنے لگا ابا جی ضرور پہچان لوں گا، چونکہ ان کی رفتار بکھری ہے، ان کی گفتار نرالی ہے، ان کا اندازہ
کا چہرے کا نور بتاتا ہے، لاکھوں میں ان کی وکھری پہچان ہے، لیکن ہاں میرے ابا جی ایک ان کی خاص نشانی ہے جس سے انہیں پہچان ہوگا۔ جب وہ اس سکھ کے گھر کے اندر آئے تھے، مجھے سوالی سمیت بازوں سے پکڑا، میں آپ کے گھر میں سہن کے پاس تھا، میں نے یہ دیکھا ان کا آدھا سر مونڈا تھا، آدھے سر پہ بال موجود۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے ولیوں کی شان۔ آپ نے پھر زوجہ کو کہا دیکھا تو نے میرا پیر پھٹا؟ آپ نے فرمایا جان گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے پتا نہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں؟ اگر سلیمان کا امتی دوسرے ملک سے ملکہ بلقیس کا تخت آنے واحد میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو کہا تیرا پیر شاہ سلمان دوسری بھی تیرے گھر پہنچنے سے پہلے گھوڑے سمیت تیرے بیٹے کو اٹھا کے تیرے گھر میں پہنچا سکتا ہے۔ سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے پیر میرے علی شاہ صاحب گورلا کے تاجدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری بات ہے، جب مرزا قادیانی مناظرے کے لیے آتا کہ آپ نے فرمایا تھا تو بھی اپنا قلم رکھ، میں بھی ٹیبل پہ اپنا قلم رکھوں گا، جس کا قلم خود اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گا خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، جس کا قلم نہ لکھ سکے وہ جھوٹا ہوگا۔ مریدوں نے دامن جھٹک کے پوچھا کہ علی اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تاجدار گورلا امام الاولیاء سیدی پیر میر علی شاہ گوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس سید زادے نے فرمایا اور تم پنسل کے چلنے کی قلم کے چلنے کی بات کرتے ہو، اگر آج غلام مرزا قادیانی مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ مردے زندہ کرو، جس قبر میں جائے جہاں کہے گا میرا علی مردے بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ حاضر اس لیے یہ اللہ والوں کی شان ہے، انہوں نے حضور سے محبت کی ہے، انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا کو منایا ہے، انہوں نے ایک ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کیا ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کے قدم چومے ہیں، انہوں نے مسجدوں کو ویران نہیں کیا، نماز سے آباد کیا ہے، انہوں نے سرکار کی سنت کو موڑ کی نالیوں میں نہیں پہنچایا، چہرے میں سجایا ہے، سر پہ ٹوپی امامہ سجایا ہے، شریعت میں پیارا دیا ہے، خدا کے ہوئے خدا نے فرمایا ساری خدائی میں خدا تمہارے